السلام علیکم، میں ہوں اداشمی. آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے پولیٹیکل گراؤنڈز میں ایک فیکٹر جو آبویس ہوتا جا رہا ہے، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ ڈیموکریسی کے ڈسگائز میں ڈیموکریسی کا بہانہ بنا کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈا چلایا جائے، اور اس طریقے سے چلائیں کہ اس کا بینر تو ہم یہ بنائیں گے کہ جی ملک بچانے کے لیے ہم نے یہ تحریک چلائی ہے، لیکن ملک اسٹیک پہ لگ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہمارا فائدہ ہونا چاہیے، ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. سیلف بینیفیشری موو کے طور پر پاکستان میں اس وقت تمام ادارے کام کر رہے ہیں. اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جی علیمہ خان جن کی طرف سے جو کہ عمران خان کی بہن ہے، ان کی طرف سے بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ باتیں شیئر کی گئی ہیں، جس میں ایک چیز یہ تھی کہ جی عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنے کا ڈیسیجن لیا جا چکا ہے. پہلے یہ بات ہوئی ہے کہ کر دیا جائے گا، عمران خان کے کھانے میں جو ہے کوئی چیز ملا دی گئی ہے، یا اس طریقے سے معاملات کیے جا رہے ہیں سلو پوائزن کی طرح سے، یا کوئی پلان ہو سکتا ہے جس سے عمران خان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے. لیکن ابھی علیمہ خان نے کہا ہے کہ ڈیسیجن ہیز بین ٹیکن، ڈیسیجن لیا جا چکا ہے کہ عمران خان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا. یہ بہت بڑی اپڈیٹ ہے. بٹ سنس اس طریقے کی باتیں ہوتی آ رہی ہیں، عمران خان خود بھی کرتے رہتے ہیں کہ جی کہ مجھے کچھ ہو گیا یا میری بیوی کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ہوگا. تو یہ وہی والا حال ہو گیا ہے کہ جی شیر آیا، اور جس دن وہ ایکچوئل میں آئے گا کسی نے یقین نہیں کرنا. اگر گاڈ فوربڈ جسٹ سیئنگ کہ کوئی اس طریقے کا معاملہ اگر ہوتا بھی ہے، تو اس سے ہی اسٹیٹ نے، یہاں کے تمام اداروں نے یہی کہنا ہے کہ یہ تو ہر وقت ہی کہتے تھے کہ جی ان کو کوئی اور کچھ کر دے گا، ان کو جو ہے ادھر سے خطرہ ہے ادھر سے خطرہ ہے. ریالٹی میں جو ہے کسی نے بھی کوئی کام نہیں کیا، بس یہ نیچرلی تھا. اس طریقے سے جو ہے نا معاملات ہو سکتے ہیں. بٹ بہرحال جی علیمہ خان کی طرف سے امپورٹنٹ بات کی گئی ہے. اور دوسری طرف علیمہ خان نے تھوڑا شیر افضل مروت کو بھی جو ہے وہ ایک شٹ اپ کال آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ان کو تھوڑا سا ان کا ریکارڈ اسٹریٹ کیا ہے کہ آپ نے زیادہ بڑی بڑی باتیں کرنے کی جو ہے نا عادت کو کنٹرول کرنا ہے. یہاں پہ جو ہے نا وہی ڈرامے بازیاں پھر سے نہیں چلے گی. یو بین ویری کانٹروورشل جب آپ پاکستان تحریک انصاف کا پہلے حصہ تھے. تو علیمہ خان نے شیر افضل مروت کی یہ بات کہ عمران خان نے مجھے جو ہے وہ ہینڈ شیک نہیں بلکہ ڈائریکٹ حق کر لیا تھا، اور جو ہے انہوں نے مجھے پتہ نہیں چیک پہ کس کیا نہیں کیا، جو بھی وہ بات شیر افضل مروت نے بالکل گوہر علی خان کو جب انہوں نے منایا تھا، اس طرح کا سین انہوں نے عمران خان کے ساتھ کریٹ کر کے جب بتایا ہے، تو علیمہ خان نے اس چیز کو جو ہے وہ ڈینائی کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے میرے لیے ایک ہینڈ شیک کیا اس بندے کے ساتھ، دیٹس اٹ. کل شیر افضل مروت نے یہ بھی کہا کہ جب میں اندر گیا تو میں نے ہاتھ ملایا تو خان صاحب نے مجھے گلے لگا لیا. خان صاحب نے صرف ہاتھ ملایا تھا. میرے خیال میں باہر آ کے اس قسم کی چیزیں دیکھیں ہمیں عادت نہیں ہے. ہم تو جب آ کے بات جو ہوتی ہے صحیح بات ہوتی ہے وہی کرتے ہیں. شیر افضل کو صحیح راستے میں چلنا چاہیے. اگر اس نے آگے چلنا ہے میرے خیال میں. دوسری طرف جلسہ لیڈ کون کرے گا، اس میں بھی اس چیز کو بتا دیا گیا ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ لیڈ نہیں کر رہے. وہ جو ہے وہاں پر پی ٹی آئی کی قیادت کے طور پر موجود ہیں. ہی از ناٹ دا کراؤڈ پولر، ہی از ناٹ دیئر ٹو لیڈ، ہی از ناٹ دیئر ٹو بی دا مین گائے. ٹھیک ہے جی، تمام لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر ہے وہ وہاں پر پہنچے گا، اینڈ شیر افضل مروت اس سے ڈفرینٹ نہیں ہے. ایک طرف یہ صورتحال ہو جاتی ہے. اب مروت صاحب اپنی پرسنالٹی میں کیا چینج لاتے ہیں اس کا تو نہیں پتا، لیکن اس کی پہلی ایک مثال آپ نے دیکھ لی ہے کہ جب ایک بندے کو بات کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے تو اس کو نہیں پتا کہ میں نے ایک بات کی تو اس کے کانسیکوینسز بھی آ سکتے ہیں. جب ایک بندہ سعودی جو ڈیلیگیشن ہے وہ ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور اس وقت یہ بات بول دے کہ جی اس نے جو ہے رجیم چینج کی تھی، یہ ذمہ دار ہے میری پارٹی کو اور میرے لیڈر کو گرانے کے لیے، تو اس کو کیا پتا ہوگا کہ یہ بات نہیں بولنے کہ عمران خان نے مجھے حق کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ بات بھی باہر نکل جائے گی، سب کو پتہ لگ جائے گا. تو جو بگ ٹاکرز ہوتے ہیں نا وہ کانسیکوینسز کے بارے میں نہیں سوچتے. ان کو نہیں پتا ہوتا ہماری بات پکڑی جائے گی، ہم جھوٹے بن جائیں گے. انہوں نے بس جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں نا ہیٹ آف دا مومنٹ، اس میں جو ان کو بات اچھی لگ رہی ہوتی ہے، جو ان کو لگ رہا ہوتا ہے اس بات کو کرنے سے ہم اچھے لگیں گے، وہ انہوں نے بول دینی ہے. تو ایسا بندہ نہ ہی ایک اچھا لائر بن سکتا ہے، سوری ٹو سے، اور نہ ہی موسٹ امپورٹنٹلی ایک اچھا سیاستدان ہوتا ہے. اس کے علاوہ غیر رسمی گفتگو کی گئی ہے عمران خان کی طرف سے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ جی فیض حمید کو واضح معاف گواہ بنا لیا جائے گا، اس سے کوئی ایسا بیان دلوا لیں گے جو کہ میرے خلاف ہوگا اور پھر یہ ملٹری کورٹس میں گھسیٹ دیں گے مجھے. میں نے باجوہ کے وہ جو ہے وہ مکمل حمایت کی، اس کے اوپر ٹرسٹ کیا، لیکن اس نے میری کمر میں چھرا گھونپا. نواز شریف کے ساتھ ڈیل کر کے اس نے فیض حمید کو اس کی پوزیشن سے ہٹا دیا تھا. میں نے فیض حمید کو باجوہ کی ریکمنڈیشن پہ جو ہے اس کی پوزیشن کے اوپر بٹھایا تھا، کیونکہ باجوہ نے مجھے کہا تھا کہ جی یہ بڑا ایلیجیبل سوٹیبل بندہ ہے اس پوزیشن کے لیے. ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جی جو بندہ غلطی کرتا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، بٹ میں کر رہا ہوں. میں کانسٹنٹلی کہہ رہا ہوں کہ بنائیں جوڈیشل کمیشن، کریں انکوائری پراپر طریقے سے، انویسٹیگیٹ کریں. میرے خلاف تمام جو ہے وہ کیسز فارغ ہو چکے ہیں، اس لیے اب ان کا جو آخری ہوپ ہے، بیسیکلی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری ہوپ اس وقت پاکستان کی اتھارٹیز کی وہ فیض حمید رہ گیا.
انہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ فیض حمید اس کی ہدایات لے رہی تھیں. یہ کل کی ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ اسپریچول کالنگ ہوتی ہے بشرا بی بی کو, ان کو بیفور ہینڈ باتیں پتہ لگ جاتی ہیں. وہ ایکچوئل میں بیفور ہینڈ باتیں جو جن ان کو بتاتا تھا اس کا نام فیض حمید ہے. یہ ایکسپریس ٹریبیون نے بتایا تھا, اس کے بارے میں نے ڈیٹیل جو ہے ایک ان بائسڈ انالیسس کیا ہے, اس کو ضرور دیکھیں. بلائنڈ فالوئنگ کبھی زندگی میں کسی چیز کی نہیں رکھنی چاہیے, خاص طور پہ پالیٹکس کے اندر, سیاست کے اندر. سیاست از ناٹ دا کائنڈ آف اے پلیس جہاں پہ آپ جو ہے نا بلائنڈلی فالو کرنا شروع کر دیں کسی بھی بندے کو, جتنا مرضی آپ کو اچھا لگ رہا ہو. بہرحال اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو یہاں پر ایک ایجنڈا چلانا چاہ رہے ہیں لوگ, اس کو جمہوریت بچانے کا جو ہے وہ نام دے کر, جمہوریت جو ہے ہم نے وہ مینٹین کرنی ہے, جمہوریت ملک میں واپس لے کر آنی ہے اور ملک بچانا ہے, باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈا اس طریقے سے چلائیں گے, لیکن ایکچوئل میں ان کا سیلف بینیفٹ لائے کرتا ہے اس کے پیچھے. تو اس کی پہلی مثال جو ہے ہمیں دیکھنے میں آئی جی پاکستان تحریک انصاف کی, جو کہ وہ منظور پشتین سے جا کر ملاقات کرتے ہیں اور اسد کیسر کی تصویریں ہیں ٹائٹلی ہگ کرتے ہوئے, انتہائی خوش, انتہائی جو ہے نا زبردست موڈ میں وہ مل رہے ہیں. 11 اکتوبر کا جو جرگہ ہے اس میں منظور پشتین نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو انوائٹ بھی کیا ہے, تو وہاں پر وہ پہنچیں گے. لیٹ سی کون سی قیادت کے لوگ جو ہے اس کے اندر پہنچتے ہیں, اور اس جرگے کے اندر جو چیز ڈیسائیڈ ہونی ہے وہ یہ ہے کہ جی پشتونز کا فیوچر کیا ہے, پشتونز نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا, صحیح ہے, کیا ہمیں یہ ملک پسند ہے کہ نہیں, ہمیں بیسیکلی پنجابی پسند ہے کہ نہیں. ٹھیک, ایک تو یہ چیز ہے. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان بھی ملے ہیں, تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹارگیٹ پاکستان تحریک انصاف کہ جی یہ دیکھیں کتنے غدار ہیں, یہ منظور پشتین سے مل رہے ہیں یا منظور پشتین غدار ہے. میں کسی کو اس وقت ٹریٹر کا لیبل نہیں دے رہی, دیٹ از ناٹ مائی پوزیشن, یہ آپ کا کام ہے جی, ڈیسائیڈ کریں, آپ انویسٹیگیٹ کریں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک پاکستان کا جھنڈا اٹھانے والے بندے کے اٹھائے جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ جی ایک ایسا بندہ اٹھایا جائے جس نے جھنڈا بھی شاید افغان نہیں اٹھایا اور وہ گالیاں بھی پاکستان کو دے رہا ہے یا پاکستان کی فوج کو دے رہا ہے, اس کو کوئی نہیں اٹھاتا. آئی ڈونٹ نو وائی, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا سائنس بیہائنڈ دیٹ. بٹ تو منظور پشتین جو معاملات اس وقت چلا رہے ہیں, 11 اکتوبر کا جرگہ ہے, اس کے لیے بیسیکلی ہی کلیکٹنگ سپورٹ, اس کے لیے وہ اپنی فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, اپنے سٹانس کو, اپنے اسٹینڈنگ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس وقت پولیٹیکل پارٹی سے رابطے کر رہے ہیں, جس میں مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو ہے ان کو ریئیکشن آتا ہے. وہ ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اچھے طریقے سے, جو بھی بات چیت چلتی ہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف گوہر علی خان موجود ہیں, اسد کیسر موجود ہیں, اور وہاں پر منظور پشتین ہے. ایک بہت اچھے ماحول میں بات چیت چل رہی ہے کہ جی پشتون کا فیوچر ڈیسائیڈ ہوگا 11 اکتوبر کو, کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو جی وہ پی ٹی ایم کے اس جرگے میں موجود ہوں گے. ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے. دوسری طرف جماعت اسلامی, امیر جماعت اسلامی جو حافظ نعیم الرحمان ہیں, ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمارا واضح فیصلہ ہے کہ کسی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بننا. کوئی جو پولیٹیکل الائنس پی ٹی آئی چاہ رہی تھی, پی ٹی آئی نے کہا تھا, عمران خان نے کہا تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکن جو ہیں وہ ان کے دھرنے کا حصہ بنے جماعت اسلامی کے, اور تمام معاملات ہیں. تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی. اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی طرف سے یہ چیز اب کلیئر کر بھی دی گئی ہے کہ کوئی پولیٹیکل الائنس نہیں ہوگا, سیاسی اتحاد نہیں کرنا ہم نے. کیوں نہیں کرنا, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ان کا کہنا تھا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ خود جو ہے وہ جمہوریت سے خالی ہیں, یہ خود ڈیموکریسی لیک کرتی ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر اقتدار میں آتی ہیں. حکومت کی بات ہو رہی ہے, حکومت میں آنے والی ہر جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ خود اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیے بغیر نہیں آ سکتے, تو کیا ہی خاک یہ ڈیموکریسی کو بچائیں گے. اور ساتھ ساتھ اپوزیشن وہ کنفیوژن کا شکار ہے, اور کوئی ایسی جماعت جو کنفیوژن کا شکار ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے. نو تھینک یو. صحیح, یہ جماعت اسلامی اس وقت کہہ رہی ہے. ساتھ ساتھ 28 اگست کو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے, اس سے متعلق انہوں نے ایڈریس کیا کہ جی ہم تاجروں اور عوام کے حقوق کے لیے نکلے ہیں, تو ہماری ہیلپ کریں, دکانیں بند کریں اور سپورٹ کریں. اور جی ساتھ ساتھ بجلی کے بلوں کے معاملات کو ایڈریس کیا. تو اس ساری چیز میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ اور منظور پشتین سے ملاقات ہوتی ہے, پی ٹی آئی کی مولانا فضل الرحمان کی, اور پی ٹی ایم کی آپ نے تقریر سنے جا کے, امپورٹنٹ ہے تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ رکھیں, وہ پشتونز کے رائٹ کے لیے بات کر رہے ہیں یا پھر وہ پشتونز کی جو سفرنگ ہے اس کے اوپر اپنی سیاست کر رہے ہیں اور ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں پشتونز کو جو سفر کرتے ہیں. یہ ایک بہت تھن لائن جو ہے وہ موجود ہے اس ڈفرینس کے بیچ میں کہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. یہی بات جو ہے میں جتنی بھی اس وقت موومنٹس صوبوں کے اندر چل رہی ہیں اس کے بارے میں بات کرتی ہوں. ایون آپ اپنی حکومت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا یہ ہماری جو سفرنگ ہے اس کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں یا ایکچوئل میں ہی ہمارا فائدہ کرنا چاہتے ہیں. کہ آئی ایم ایف کی ڈیلز کیا ہیں, آئی ایم ایف کی ڈیل سو فار ابھی تک ہم نے یہی معاملات دیکھے ہیں کہ جی فائدہ عوام کو تو نہیں ہوتا, ٹیکس یہاں پر ڈبل ہو جاتا ہے, ان لوگوں کے بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ اور زیادہ وہ فلرش ہو رہے ہیں, وہ بھرتے جا رہے ہیں. صحیح, تو آپ ایکسپلوئٹ ہو رہے ہیں نا, آپ کی سچویشن ایکسپلوئٹ ہو رہی ہے, آپ کے ملک کی سچویشن ایکسپلوئٹ ہو کے یہ سیاستدان جو ہے نا اس کے اوپر کیش کرتے ہیں. ابھی
یہ جو موومنٹس صوبوں کے اندر چل رہی ہیں جس میں سے پی ٹی ایم ایک ہے، منظور پشتین ایک جماعت ہے، تو ان کی بات یہاں پر ضروری ہے کہ کیا یہ پشتونز کی جو ساری سچویشن ہے، جو خیبر پختونخوا کی سچویشن ہے، اس کو یہ ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کیا آپ اس چیز کو لے کے شور ہیں یا نہیں. ان کے جلسے کے اندر افغانستان کے جھنڈے موجود ہیں، ان کے جلسے کے اندر پاکستان کو گالیاں موجود ہیں، ان کے جلسوں کے اندر جی فوج کو گالیاں موجود ہیں. اس کے ساتھ جا کے پی ٹی آئی بیٹھ جاتی ہے، اس کے ساتھ جا کے فضل الرحمان صاحب بیٹھ جاتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ گروپ. اس کے بعد جماعت اسلامی کی طرف آئیں، یہ گورنمنٹ کے اگینسٹ ہے، یہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے برا کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ سے حکومت کے اندر جو ہے نا ساری سیاسی جماعتیں آتی ہیں، تو ان کی کیا ہی ورتھ ہے، یہ ورتھ لیس ہے، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا یہ چاپلوسی کرتی ہیں، پھر جا کے سروائیو کرتی ہیں، تو وی ڈونٹ نیڈ دیم. تو یہاں پر بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوائنٹ آ گیا. اب بات یہ نہیں ہو رہی کہ ان میں سے فائدہ کس نے دینا ہے، نقصان کس نے دینا ہے. پوائنٹ اس وقت یہ ہے جو میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا، اینڈ آئی ول مینشن اٹ ان ایوری ویڈیو، ہر ویڈیو میں مینشن کریں گے، شاید اس سے بہتری آ جائے، کہ مسئلہ پاکستان میں اس وقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو والز ہوتی ہیں، جو ادارے ہوتے ہیں کہ جی یہ ادارہ جوڈیشری کا تو یہ وال ہے، اس وال جو ہے نا حکومت کو، ایگزیکٹو کو اور جوڈیشری کو الگ کر رہی ہے، یہ وال جو ہے ایگزیکٹو اور ملٹری کو الگ کر رہی ہے، وہ والز گرا دی ہیں آپ نے، وہ تمام دیواریں گر چکی ہیں. اس وقت حکومت کے اگینسٹ ہر پارٹی ہے، نیچرل چیز ہوتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے اگینسٹ ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے حکومت سمبلائز کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو. اس کا وجہ سے آپ ہر طرف جب سنتے ہیں کہ جی حکومت کے اگینسٹ بات ہو رہی ہے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات ہوتی ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ سے آئی ہوئی ہے. حکومت اس وقت سنونیم ہے اسٹیبلشمنٹ کی آرڈرز چل رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی تمام معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر، کیونکہ آپ نے والز گرا دی ہیں. آپ لوگوں نے جو سیپریٹ کر رہے تھے تمام اداروں کو، وہ ساری جو سیپریٹرز ہیں وہ آپ نے گرا کے ایک سنگل یونٹ بنا لی ہے، ایک کیوس بنا دی ہے. جوڈیشری جو ہے وہ ایگزیکٹو میں انوالوڈ بیٹھی ہوئی ہے، ایگزیکٹو ملٹری میں انوالوڈ بیٹھا ہوا ہے، ملٹری ادھر ہر جگہ پہ انوالو بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ بتائیں کہ فائدہ کس طریقے سے آئے گا. اسی وجہ سے جب ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو ہر ایک جو بندہ ہے، ہر ایک ادارہ ہے، جو ہر ایک کی جو موومنٹس بنا رہے ہیں، جو جماعتیں ہیں، یہ اپنے فائدے کے لیے جو ہے نا وہ ہاتھ دھونے کے لیے آ جاتی ہیں. اس وقت پاکستان میں یہ حالات. تو اگر کوئی کہے کہ جی ہم ڈیموکریسی بچانے کے معاملات چلا رہے ہیں، پی ٹی آئی کو اگر کوئی کہے کہ جی آپ جمہوریت بچا رہے ہیں ملک میں، آپ ملک بچانے کے لیے بیٹھے ہیں، نہیں، بالکل بھی نہیں. ان کی طرف سے اس طریقے کے معاملات نہیں آ رہے. وہ سروائیول موڈ پہ ہیں، وہ خود سروائیو کرنے کے لیے ان کا جو ہے نا سروائیول مشکل ہو گیا. ان کا جس طریقے سے فیض حمید کے نیٹ ورک کے بعد جس طریقے سے چیزیں ایکسپوز ہونی شروع ہوئی ہیں، جس طریقے سے آپ بہت زیادہ ایموشنل پاکستان کی عوام ہے، لیکن کس طریقے سے بشرا بی بی سے متعلق بہت دفعہ چیزیں مینشن ہو چکی ہیں جی کہ شی could be an agent, she could be a spy. ٹھیک ہے. آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کوئی آپ کو کہے جی میں بابا ہوں، مجھے سب پتہ لگ جاتا ہے، اور جی جو بھی وہ اپنی جو ہے نا اسپرچوئل اسٹینڈنگ آپ کو بتانے کی کوشش کرے کہ میں تو بہت زیادہ جو ہے نا نالجبل بندہ ہوں، آئی نو ایوری تھنگ بفور ہینڈ، تو آپ جج کرتے ہیں. اور جو بندہ اس پہ یقین کرتا ہے آپ اس کو بھی کہتے ہیں کہ یار آپ کیسے یقین کر رہے ہو ایسے بندے کے اوپر. لیکن جب بشرا بی بی، بیکاز کہ آپ کی پولیٹیکل ایک جو ہے وہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ایک سنسیرٹی ہے، آپ لائل ہیں عمران خان کے ساتھ، تو اس وجہ سے آپ بشرا بی بی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. بٹ ایک رینڈملی اگر آپ بشرا بی بی کو کہیں پر ملتے، یہی باتیں اگر بشرا بی بی ایک عام جو ہے وہ بندی ہوتی ہیں اور ان کی کوئی جو ہے وہ فرسٹ وائف نہ ہوتی، عمران خان کی وائف نہ ہوتی، فرسٹ لیڈی نہ ہوتی پاکستان کی، تو آپ نے ان کے بارے میں سیم بات کرنی تھی کہ یار آئی ڈونٹ بلیو دیز تھنگس. میں نہیں بلیو کرتا کہ کوئی جو ہے نا مجھے بفور ہینڈ اس طرح کی باتیں بتا سکتا ہے. صحیح ہو گیا. لیکن پاکستان کی عوام ایموشنل ہے. آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ جی بشرا بی بی کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے تو غلطی ہو رہی ہوگی، جی عمران خان کو ٹیکل کرنے کی بات ہو رہی ہے. نہیں، عمران خان کو ٹریپ کیا گیا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں. آپ کو آبزرو کرنا پڑتا ہے. آپ ان کی آڈیو ریکارڈنگز کے اندر یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ بشرا بی بی کمپلیٹلی پولیٹیکلی انوالوڈ رہی ہیں، تو ان کی پولیٹیکل جو ہے پھر انویسٹیگیشن ہوگی، نیچرل ہے. ادھر جیسے کیسز میں تو کمپلیٹلی جو ہے کوئی یہاں پر گنجائش نہیں رہتی کہ ایسے کیس میں آپ کسی جو ہے وہ کپل کو انوالو کریں، نو وے. بٹ جب آپ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں تو پھر آپ کی پولیٹیکل اسکروٹنی بھی ہوگی. تو یہ معاملات ہیں اس وقت پاکستان میں. پاکستان تحریک انصاف لیں، مولانا فضل الرحمان کو لیں، پی ٹی ایم کو لیں، مارنگ بلوچ کو لیں، یہ تمام اس وقت یہ امیر جماعت اسلامی، ان کی طرف سے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ نے سن لیا کہ جی یہ تو خود اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ ٹاؤٹس ہیں اس وقت جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں، تو ان کی کیا ہی ورتھ ہے ہمارے سامنے. تو اس وقت جو آپ نے والز گرا دی ہیں اس کی وجہ سے کیوس بن چکا ہے. جب تک ہر ایک ادارہ اپنی اپنی پوزیشن کو ریکگنائز نہیں کرے گا، انوالومنٹ کرنی نہیں چھوڑے گا، تب تک پاکستان میں حالات نہیں بہتر ہونے، تب تک پاکستان کے اندر چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جائیں گی. ہاں جی، اس سچویشن سے ملک آپ کا اسٹیک کے اوپر ضرور لگا ہوا ہے، آپ کے ملک کی اسٹیبلٹی اسٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے، لیکن فوکس اس وقت یہ ہے کہ جی فیض حمید جیل کے اندر ہیں،
फैज़ हमीद से इमरान खान के अगेंस्ट जो है वो बयान दिलवाया जा सकता है, इमरान खान के अगेंस्ट फैज़ हमीद को यूज़ किया जा सकता है, या तो फैज़ हमीद जो है वो बली का बकरा बन जाएंगे और हर चीज़ उनके ऊपर डाल के उनको उन्होंने जो है ना वो कोर्ट मार्शल करके जो उनकी सज़ा बनती है उनको दे देंगे, या फिर सारी चीज़ इमरान खान के ऊपर आएगी और इमरान खान इज़ गोइंग टू सफ़र। इमरान खान के लिए इस वक्त सर्वाइवल मोड चल रहा है, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर हिम, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इसकी पहली सबसे बड़ी जो आपने निशानी देखनी है जिससे आपको पता लगे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामला सच में जो है वो टफ चल रहे हैं, तो उसमें आसान चीज़ है शेर अफजल मरवत का PTI में वापस आना। शेर अफजल मरवत डज़ नॉट डिज़र्व टू बी बैक इन PTI कंसिडरिंग कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल कर लेते हैं ख़ुद को, उनका बातचीत करने में उनका कोई कंट्रोल नहीं है, और आते साथ उन्होंने अपना जो कम बैक है PTI में वो एक झूठ से शुरू किया है कि इमरान खान ने मुझे हक किया था, इमरान खान ने मुझे जो है ना चीफ पे ऑलमोस्ट किस की थी। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।